بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ثانیاً الضبط، دوسری جو قسم ہے راوی سے متعلق جو دوسرا فن ہے، دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے راوی کا عادل ہونا، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ کلاس میں۔ آج کے سبق میں ہم ضبط، عدالت اور ضبط کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ضبط ایک ایسی صفت ہے تو اہل الراوی لأن یروی الحدیث سا کما سمع، یہ ایک ایسی یہ جو ہے وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے راوی اس اہل ہوتا ہے کہ جیسے اس نے حدیث کو سنا تھا ویسے ہی اس کو روایت کرے۔ اور محدثین کے ہاں ضبط سے مراد یہ ہے کہ راوی متیقظ ہو، غیر مغفل ہو، یعنی ہوشیار ہو، غفلت نہ کرنے والا ہو، حافظ ہو، ان حدث من حفظہ، اگر اسے زبانی یاد ہے تو اپنے حافظے سے وہ اس کو بیان کرے، ضابطا لکتابہ ان حدث من کتابہ، اگر کتاب میں اس کی لکھی ہوئی ہے تو وہ ضبط کتابت میں جو ہے وہ کامل ہو، یعنی خوب اچھی طرح اس نے لکھا، اس میں کوئی غلطی اس سے جو ہے وہ سرزد نہ ہوئی ہو۔ اور وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى، اور اگر وہ بالمعنی روایت کرے تو اشترط فیہ مع ذلك ان يكون عالما بما يحيل الى المعانی، تو روایت بالمعنی اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معانی جو مختلف معانی کی طرف لفظ کو پھیرا جاتا ہے ان معانی کے کو جاننے والا ہو۔ ویسے ہی جو ہے وہ اگر ان معانی کو جاننے والا نہیں ہے تو پھر وہ روایت بالمعنی نہیں کر سکتا۔ اب راوی کے ضبط کو کیسے جانیں گے؟ بمقیاس قررہ العلماء، تو ایک ایسا ترازو ہے جسے علماء نے قائم کیا، واختبروا بہ ضبط الروات، جس کے ساتھ انہوں نے راویوں کے ضبط کا امتحان لیا، وہو کما لخصہ ابن صلاح، جیسا کہ امام ابن صلاح نے فرمایا کہ ان نعتبر اے موازنہ روایاتہ بروایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان، کہ ہم اس کی یعنی مشکوک راوی کی یا نئے راوی کی کا ہم اعتبار کرتے ہیں، یعنی اس کی روایات کا وزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں معروف ثقہ راویوں کی روایات کے ساتھ ضبط اور اتقان میں۔ فَإِنْ وَجَدْنَا رِوَایَاتِهِ مُوَافِقَةً وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِرِوَایَتِهِ، اگر ہم نے نئے راوی کی روایات کو یا مشکوک راوی کی روایات کو معروف اور ثقہ راویوں کی روایت کے موافق پایا، اگرچہ وہ موافقت بالمعنی ہی ہو، او موافقتاً لہا فی الاغلب، اور والمخالفت نادرۃ، اور مخالفت جو ہے وہ نادراً ہو، تو عرفنا حینئذ کونہ ضابطاً، تو ہم نے پہچان لیا کہ وہ راوی ضابط ہے۔ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كَثِيرَ الْمُخَالَفَةِ لَهُمْ عرفنا اختلاط ضبطه ولم نحتج بحدیثه، اور اگر ہم نے ثقہ راویوں کے ساتھ اس کی مخالفت کو کثیر پایا تو ہم نے پہچان لیا کہ اس کا ضبط خراب ہے، اس میں خلل واقع ہو چکا ہے، لہذا اس کی حدیثوں سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ضبط پہچاننے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّاوِي هَذَانِ الرُّكْنَانِ، جب کسی راوی میں یہ دو رکن جمع ہو جائیں، یعنی العدالۃ والضبط، وَهُوَ حُجَّةٌ يَلْزِمُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِهِ، تو یہ حجت ہیں اور اس کی حدیث پر عمل کرنا لازم ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الثِّقَةُ، اور اس پر ثقہ کا اطلاق کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ اتصاف بالصدق، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ صدق کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہو چکا ہے۔ وَتَحَلَّى بِقُوَّةِ الْحِفْظِ الذي تمكنه من استحضار الحديث وتعصفه لأدائه كما سمع،
تو اب جو ہے وہ راوی جو ہے اس کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ وتحلى بقوة الحفظ الذي تمكنه من استحضار الحديث وتصحفه لأدائه كما سمعه. تو اس کا حفظ بھی جو ہے وہ، اس کی قوت حفظ بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو استحضار حدیث کے لیے جو استطاعت تھی، جیسا کہ اس نے حدیث کو سنا تھا ویسے اس کو بیان کیا، تو لہذا فتحقق انه ادى الحديث كما سمعه، تو بس یہ بات متحقق ہو گئی کہ اس نے جیسے حدیث کو سنا تھا ویسے ہی اس کو بیان کیا، فصار حجتا، لہذا وہ حجت ہو گیا. اور وَإِذَا اخْتَلَّ فِيهِ شَيْءٌ مِّن خِصَاصِ الثقة، اور اگر اس کے ثقات کی صفات میں سے کسی صفت میں کوئی خلل واقع ہو جائے، کوئی خرابی آ جائے، تو کان مردود الحدیث بحسب الاختلال الذي لحقه، تو اس کی حدیث مردود ہو جائیں گی اس خلل کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہو چکا ہے. وَنَذْكُرُ لَكَ فِي مَا يَلِيَ أَهَمُّ الْفُرُوعِ لِذَلِكَ، اور کہہ رہے ہیں ہم اب جو ہے وہ عدالت میں جو خلل واقع ہونے والی صورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں. فروع اختلال العدالت، کہ عدالت میں خلل جن چیزوں سے آتا ہے ان کی فروع کو، ان کی صورتوں کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی ہے لا يقبل حدیث راوی الکافر، کافر راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. بل یجب ان یکون وقت روایتہ للحدیث مسلما، بلکہ ضروری ہے کہ جب وہ حدیث روایت کرے جس وقت اس کا، یعنی ادائے حدیث کے وقت اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. بے شک تحمل کے وقت وہ کافر ہو، لیکن روایت کے وقت اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. فإن الكفر اعظم من موجبات الاداء للدین واہلہ، اس لیے کہ پس بے شک جو کفر ہے یہ دین اسلام اور اہل اسلام کا سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن ہے، دشمنی کا یہ سبب ہے. فکیف تقبل روایت الکافر، تو پھر کیسے روایت کافر قبول کی جائے گی؟ مہما کان علیہ من الصدق، لہذا اگرچہ وہ بظاہر سچا ہی کیوں نہ ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی. وہاں نحن نتتبع اخبار المحدثین السابقین واللاحقین والعلماء المتقدمین والمتاخرین، جب ہم نے محدثین سابقین اور لاحقین اور متقدمین اور متاخرین کے سوانح کو، حیات کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، تو فمحال ان نجد محدثا او عالما تلقى الحدیث او علم الاسلام عن غیر المسلمین، تو یہ بات تقریباً ناممکن نظر آئی، محال نظر آئی کہ جس میں ہم نے پایا ہو کسی محدث کو یا عالم کو کہ اس نے علم حدیث یا علم اسلام جو ہے وہ غیر مسلمین سے سیکھا ہو. تو محدثین اور اہل اسلام کے اساتذہ میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، لہذا اس لیے کسی غیر مسلم کی روایت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ پہلا خلل ہے، اگر راوی کافر ہو جائے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، وہ اس کی روایت قبول نہیں. دوسرا اور تیسرا سبب ہے لا تقبل روایت الصبی والمجنون، بچے اور پاگل کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی. لأنہما لا مسئولیت علیہم، اس لیے کہ دونوں پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، دونوں مرفوع القلم ہیں. فقد یتعمد الصبی والکذب بہذا الاعتبار، اور اس بنا پر بچے سے جھوٹ یا بے احتیاطی کا احتمال رہتا ہے. او یتساہل، یعنی وہ جان بوجھ کر بچے جھوٹ بول لیتے ہیں یا سستی کرتے ہیں. والمجنون اولا، اور جبکہ مجنون تو اصل میں ہی اس میں ضبط نہیں ہے، لأنہ فاقد الشرط، یہ ضبط من الاصل، چونکہ اصل میں اس میں ضبط اور شعور ہی کی بنیادی شرط ہی اس میں نہیں ہے، لہذا مجنون اور صبی دونوں کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. چوتھا جو
اختلال عدالت ہے وہ ہے لا یقبل خبر الفاسق بے ارتکاب المعاصی والخروج عن طاعت اللہ تعالی، فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی جو معاصی کا ارتکاب کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو ہے وہ خروج کرے، نکل جائے۔ وَإِن لَمْ یظہر علیہ الکذب، اگرچہ اس پر جھوٹ بولنا ثابت نہ بھی ہوا، محض فسق بھی عدالت کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِسْقُهُ بِسَبَبِ كِذْبِهِ فِي حدیث الناس، اسی طرح وہ فاسق بھی جو لوگوں میں جھوٹ کی وجہ سے فاسق ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ وَإِن تَوَكَّلْ كَذِبَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، اگرچہ وہ حدیث نبوی میں جھوٹ سے اجتناب اس نے کیا ہو، بچتا ہو، لیکن لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے تو بھی اس کی عدالت ساقط ہے۔ لِأَنَّهُ لا يؤمن ان يقع فيه حيث انه مستهتر بمقام ربه قد هتك الستر بينه وبينه والعياذ بالله، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ یہ اندیشہ باقی ہے کہ وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول دے، کہ یا کافی ہے، یعنی اس حدیث میں بھی جھوٹ بول دے، اسے جو ہے وہ وہیں طور کہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے اور اپنے رب کے درمیان حیا کا جو پردہ ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا، اس نے وہ چاک کر دیا ہے۔ تو لہذا جو لوگوں میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرے گا، اگرچہ بولا نہیں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ لأن النصوص قد نہت عن قبول خبره بمجرد الفسق، اس لیے کہ نص وارد ہوئی ہے کہ محض فسق کی وجہ سے فاسق کی روایت کو قد نہت منع کیا گیا اس کی روایت کو قبول کرنے سے، الا اذا اقلع عن ذنبه وتاب توبة نصوحا، مگر جب وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے، تبدل ما كان من حاله الى الحال التقى، ایک اس برے حال سے نکل کر درستگی اور تقوی والے حال میں آ جائے تو فإنه يقبل خبره، پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی، وتعود عدالته، اس کی عدالت لوٹ آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم، مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ اما من لم یقع فی الکبیرہ، بہرحال وہ شخص جو کبیرہ میں واقع نہیں ہوا، یعنی گناہ کبیرہ نہیں کیے، ولا عرف بالاسرار والاستہتار فی الصغیرہ فی الصغائر، اور صغیرہ پر جو ہے وہ اس کا اصرار وغیرہ نہیں جانا گیا، فإنہ یقبل حدیثہ، تو اس کی روایت جو ہے وہ قبول ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اور صغیرہ کرتا ہے لیکن اصرار نہیں ہے اس پر، تو وَيُغْتَفِرُ لَهُ مَا قَدْ يَبْدَأُ مِنْهُ فِي الْعَفَوَاتِ وَيُوهَبُ نَقْدُهُ لِفَضْلِهِ، تو جو ہے وہ اس کی روایت کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ اس کی بعض کمزوریاں جو ہے وہ حفوات جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، تو انہیں جو ہے وہ وَيُغْتَفَرُ لَهُ، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، وَيُوهَبُ نَقْصُهُ لِفَضْلِهِ، اور اس کی علمی فضیلت وغیرہ کے پیش نظر اس کی کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کیا جائے گا۔ پانچواں سبب ہے عدالت کے ساقط ہونے کا، وہ ہے ترفض روایت التائب عن الکذب فی الحدیث النبوی، کہ حدیث میں جھوٹ بولنے والے شخص کی روایت کو ترفض رد کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ لیکن العلماء استثنوا خبر التائب من الکذب
من الکذب متعمدا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لا یقبل خبرہ. بہرحال وہ جھوٹا جس نے حدیث میں جھوٹ بولا ہے تو علماء نے جو ہے وہ حدیث رسول میں جھوٹ سے تائب ہونے والے کی روایت کا استثناء کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر حدیث رسول میں جھوٹ بولا فإنہ لا یقبل خبرہ، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے. وفی ھذا یقول ابن صلاح، اس بات کو امام ابن صلاح نے کہا، ذکر فرمایا کہ التائب من الکذب فی حدیث الناس وغیرہ من اسباب الفسق تقبل روایت، تو کہ جھوٹ لوگوں کی گفتگو میں، لوگوں کی بات چیت میں جھوٹ بولنے والا اگر تائب ہو جائے تو یہ اسباب فسق سے ہے، اس کی روایت قبول کی جائے گی، مگر الا التائب من الکذب متعمدا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ شخص جس نے حدیث رسول علیہ السلام میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا فإنہ لا تقبل روایاتہ ابدا، اس کی روایت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. وإن حسنت توبتہ، اگرچہ یا وإن حسنت توبتہ، اگرچہ اس نے اچھی توبہ کی ہو، علی ما ذکر عن غیر واحد من اہل العلم، اس کو کئی ایک علماء نے ذکر کیا اہل علم نے، ان میں امام احمد بن حنبل اور امام ابو بکر الحمیدی شیخ بخاری بھی اس میں جو ہے وہ قابل ذکر ہیں کہ اگر حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَالسَّبَبُ فِي عَدْمِ قبولِهِ، حدیث رسول میں جھوٹ بولنے والے کی توبہ کے بعد بھی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اس کی وجہ ہے الزجر والتغلیظ، یہ زجر اور تغلیظ کے طور پر ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی والمبالغۃ فی احتیاط الحدیث، کہ اس میں لوگوں پر سختی کی گئی ہے اور حدیث نبوی میں کی احتیاط کے لیے اس چیز کو اختیار کیا گیا ہے. کما ان شریعت غلظت حرمت اعراض الناس، جیسا کہ شریعت مطہرہ نے لوگوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے بہت سختی کی ہے. کیسے؟ فردت شہادت القاذف ولو تاب بعد ذلك علی ما ذهب الیہ کثیر من العلماء، جیسے کسی نے لوگوں پر قذف تہمت لگائی تو قاذف کی شہادت کو رد کر دیا گیا ہے اگرچہ توبہ بھی کر لے. ٹھیک ہے، اکثر علماء یعنی احناف کا بھی مذہب یہ ہے کہ جو حد قذف والا ہے اس کی شہادت اب جو ہے وہ دوبارہ قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں، نکاح وغیرہ میں جو محدود فی القذف ہے اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی انعقاد نکاح کے لیے وہ گواہ بن سکتا ہے، لیکن ثبوت نکاح کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. تو قاذف جو ہے اس سے گواہی ہمیشہ کے لیے ساقط ہوگی. جب لوگوں کے حق میں جو ہے وہ برا چاہے یا ان پر تہمت لگائے تو اس کی روایت، اس کی بات رد کر دی گئی ہے. تو جو شریعت پر جھوٹ باندھے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی جو ہے وہ بطریق اولا رد کر دی جائے گی. واستدل السیوطی علی ذلک باستدلال بدیع یدل علی تحقیقہ وفقہہ فقال، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے اس مسئلے پر ایک دقیق اور ایک لطیف استدلال آپ نے فرمایا جو ان کے فقہی فہم کی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں ذکروا فی باب اللعان ان زانی اذا تاب وحسنت توبته لا يعود محسنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ظلمات عرضه فهذا نذیر ان القاذب لا يقبل خبره ابدا. فرماتے ہیں کہ فقہا نے ذکر کیا کہ باب لعان میں کہ اگر زانی توبہ بھی کر لے اور اچھی توبہ کر لے تب بھی وہ سابقہ جو احسان کی حالت ہے وہ اس میں نہیں لوٹ کر آئے گی، اور بعد میں اس پر تہمت لگانے والے پر حد قائم نہیں کی جاتی، کیونکہ عزت پر لگنے والا داغ جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ھذا نذیر، یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ قاذف جو ہوتا ہے اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں کی جاتی.
اس کے بعد چھٹا جو ہے وہ سبب ہے خبر المبتدع، بدعتی کی خبر۔ المبتدع ہوا من فسق لمخالفته عقیدۃ السنت، بدعتی وہ ہے کہ جو عقیدہ سنت میں مخالفت کرتا ہے، جو اہل سنت کے صحیح عقیدے کی مخالفت کی وجہ سے فسق میں مبتلا ہو گیا تو وہ بدعتی ہے۔ تو بدعت کا تعلق عقیدے سے، عمل سے بھی ہے، لیکن عقیدہ اصل عقیدہ ہے بدعتی، تو بدعتی عمل کی وجہ سے نہیں عقیدے کی وجہ سے بنتے ہیں، کہ وہ عقیدہ جو اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں وہ عقیدہ نہیں ہے، خلاف اہل سنت عقیدہ گھڑنا یہ بدعت ہے۔ وَتَنْقَسِمُ الْبِدْعَةُ اِلَىٰ قِسْمَيْنِ، بدعت کو تقسیم کیا جاتا ہے دو قسموں کی طرف، بدعۃ مکفرہ و بدعۃ غیر مکفرہ، ایک بدعت مکفرہ ہے، ایک بدعت غیر مکفرہ۔ اما المبتدع الذی یرمى ببدعۃ مکفرہ فترد روایتہ قولا واحدا خلافا لمن شذ فی ذلک، کہہ رہے ہیں کہ جس پر بہرحال وہ بدعتی جس پر ایسی بدعت کا الزام ہو جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، بدعت مکفرہ، تو اس کی روایت کو اس میں ایک ہی قول ہے، یعنی سب کا متفق قول ہے کہ اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، سوائے چند شاذ اقوال کے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ینبغی التثبت مما یرمى به وإلا تسرع بتکفیرہ خلافا لما درج علیہ کثیر من المبتدعات فی العصور الخالیۃ وفی زماننا ھذا، یعنی البتہ ضروری ہے کہ کسی شخص پر لگائے گئے کفر یا بدعت کا جو الزام ہے اس کی اچھی طرح تحقیق کر دی جائے، التثبت، اس کی تحقیق کر لی جائے، ورنہ وگرنہ جلد بازی میں جو ہے وہ اس کو کافر نہ کرا دیا جائے۔ بخلاف اس میں جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا کہ ماضی اور حال کے بعض لوگ محض وہم و گمان کی بنیاد پر مسلمانوں کو شرک اور کفر کے ان پر فتوے لگاتے اور انہیں بدعتی قرار دیتے، ایسو تحوقوا فی رمی المسلمین بالکفر والشرک لمجرد اللہ، تو بحث شرک اور وہم سے جو ہے وہ لوگوں کو کافر نہیں کرا۔ وَأَمَّا الْمُبْتَدِعَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي بِدْعَتِهِ حد الخروج عن الملة وخلع رقبۃ الاسلام، اور بہرحال وہ بدعتی جس کی بدعت جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچی کہ اسے اسلام سے خارج کر دے، ملت اسلام سے، اور جو رقبہ اسلام ہے یعنی دائرہ اسلام سے اس کو نکال دے۔ فقد قال فیہ ابن صلاح، اس بارے میں امام ابن صلاح نے فرمایا، اختلفوا فی قبول روایت المبتدع الذی لا یکفر فی بدعتہ، کہ بدعتی کی روایت کے بارے میں اختلاف ہے، وہ بدعتی جس کی بدعت جو ہے وہ بدعت مکفرہ نہیں ہے، تو فمنہم من رد روایتہ مطلقاً، تو اس میں ایک گروہ علماء کا وہ ہے جس نے ایسے بدعت کی روایت کو بھی رد کیا ہے، لأنہ فاسق بدعتی، اس لیے کہ وہ بھی بدعت کے ساتھ فاسق ہو گیا، تو جب فاسق کی روایت رد مردود ہے تو بدعتی کی بھی مردود ہے۔ ومنہم من قابل روایت المبتدع، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بدعتی کی روایت کو قبول کیا، اذا لم یکن ممن یستحل الکذب فی نصرت مذہبہ او لاہل مذہبہ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بدعتی کی روایت کو قبول کیا جبکہ وہ اپنے مذہب کی حمایت کے لیے جھوٹ کو حلال نہ سمجھتا ہو، یا اپنے مذہب کے لیے وہ روایت نہ کرتا ہو، برابر ہے کہ وہ اپنے مذہب کا داعی ہو یا نہ داعی ہو۔ اور وقال قوم تقبل روایتہ اذا لم یکن داعیۃ الی بدعتہ، تیسرا مذہب یہ ہے کہ اس کی روایت تب قبول ہوگی جب وہ اپنے بدعت کا داعی نہ ہو، وہذا مذہب الکثیر او الاکثر،
من العلماء، یہ اکثر علماء کا مذہب ہے۔ وقال ابو حاتم بن حبان البستی من الائمۃ الحدیث، امام ابن حبان فرماتے ہیں جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، الداعیۃ الی البدع لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبۃ لا اعلم بینہم فیہ خلاف، کہ وہ بدعتی جو داعی ہے اپنے بدعت کی طرف، تو اس کی روایت سے استدلال کرنا ہمارے ائمہ کے نزدیک قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور میں اپنے ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف نہیں دیکھتا۔ وہذا المذہب الثالث، یہ جو تیسرا مذہب ہے کہ اگر داعی نہ ہو تو اس کی روایت قبول کی جائے گی، اعدلھا و اولیھا، یہ زیادہ عدل کے قریب ہے اور یہ زیادہ اولا ہے، یہ معتدل اور راجع معلوم ہوتے۔ والاول بعید مباعد لشائع عن ائمۃ الحدیث، اور جو پہلا مذہب ہے یہ یعنی ہر بدعتی کی روایت مطلقاً مردود ہے، محدثین کے عملی طرز عمل سے میل نہیں کھاتے، یہ ان سے بعید ہے جی۔ کیوں؟ فإن كتبهم طافحة بالروایت عن المبتدعة غیر دعات، اس لیے کہ محدثین کی کتابیں ایسے بدعتیوں کی روایتوں سے بری ہوئی ہیں جو اپنے بدعت کی داعی نہیں تھے۔ وفی الصحیحین کثیر فی من احادیثہم فی الشواہد والاصول، اور صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں بھی شواہد کے طور پر بھی بدعتیوں کی روایتیں ہیں، اور اصول کے طور پر بھی جو وہ روایت جو بطور اصول نقل کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ واشترط الامام الجوزانی شرطا آخر، امام جوزجانی نے ایک اور شرط رکھی ہے لقبول روایت المبتدی غیر الداعیہ، غیر داعی بدعتی کی روایت کو قبول کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہو اللہ یکون الحدیث الذی رواہ مؤیدا لبدعتہ، کہ وہ غیر داعی جو مبتدی ہے وہ ایسی روایت کرے جو اس کے مذہب کی حمایت میں نہ ہو، یعنی ایسی روایت نہ کرے جو اس کی مذہب وقال، فرمایا ومنہم زائغ عن الحق، فرمایا کہ بعض لوگ حق سے یعنی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی سنت صادق اللہجہ، یعنی گفتگو میں سچے ہیں، فلیس فی حیلۃ الا ان یؤخذ من حدیثہ، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی تدبیر ہے کہ اس کی روایت کو قبول کی جائے، ما لا یکون منکرا، جو کہ منکر نہ ہو، اور اذا لم یقوی بہ بدعتہ، اور جس کے ذریعے اپنی وہ بدعت کو تقویت نہ دیتا ہے۔ وأيد الحافظ ابن حجر هذا الرأي فقال، اور اسی رائے کو حافظ ابن حجر نے اس کی تائید کی اور فرمایا ما قالہ اے الجوزجانی متجہ، کہ جو جانی نے فرمایا وہ درست ہے اور قابل توجہ ہے، لأن العلۃ التي رد لها حدیث الداعیہ واردۃ فیما اذا کان ظاہر المروی یوافق مذہب المبتدع ولم یکن داعیا، کیونکہ جس علت کی بنا پر بدعت کی دعوت دینے والے کی روایت کو رد کیا گیا تھا، وہ علت اس صورت میں بھی پائی جا رہی ہے جب علت جو تھی، جس علت کی بنا پر بدعت کی دعوت دینے والے کی روایت کو رد کیا گیا تھا، وہ علت اس صورت میں تھی کہ وہ روایت ظاہری مفہوم میں بدعتی کے مذہب کی حمایت کرتی ہو، اگرچہ وہ داعی نہ بھی ہو، تو لہذا جو جوزجانی نے کہا کہ وہ ایسی روایت بدعتی نہ کرے جو اس کے مذہب کی حمایت کرتی ہو، تب اس کی روایت کی جائے گی، چاہے وہ داعی ہو یا داعی نہ ہو۔ وَإِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ تَلَقِّي الصَّحِيحَيْنِ بالقبول، اور ائمہ کا اجماع ہے کہ صحیحین کو تلقی قبول حاصل ہے، صحیحین کو بخاری مسلم، وفیہا احادیث المبتدعات غیر الدعات
اور صحیحین میں بدعتیوں کی ایسی کئی روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں جو غیر داعی ہیں، خیر شاہد لتقویت حاصل المذہب، اور اس بات کی بہترین دلیل یہ ہے کہ یہی موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ معتدل ہے۔ اما ما بقا فی صحیحین، من الروایت لبعض المبتدعات دعات، اور بہرحال جو صحیحین کی بعض روایتوں میں ایسے بدعتیوں سے روایت ہے جو داعی ہیں، تو فلا یخل بہذا القاعدہ، تو اس قاعدے کی وجہ سے، مذکورہ اصول کی وجہ سے خلل نہیں واقع ہوگا، اور ولا یعطن فی الکتابین، اور نہ صحیحین پر جو ہے وہ تان کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ قلیل نادر جدا کما حقق حافظ ابن حجر، اس لیے کہ وہ نادر ہیں اور بہت قلیل ہیں۔ وقد توفر فیہم من الصدق، اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ ان میں سچائی اور امانت اس درجے کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ما لو ان احدهم ان یخر من السماء اہون علیہ من ان یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ ان کے نزدیک آسمان سے گر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے زیادہ آسان ہے۔ تو اسی بنا پر ان کی روایتوں کو لذالک استثنى هؤلاء روات القلائد، تو اسی وجہ سے ان کی روایتوں کو جو ہے وہ استثناء دیا گیا، یعنی مخصوص راویوں کو۔ وواضح هذا امر لا يستطيع تقديره غیر هؤلاء الائمة المعاصرین للرواة او قریب العہد کما ان النادر اللہ، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو ہے وہ اس قسم کا استثناء کا فیصلہ ہر شخص نہیں کر سکتا، صرف وہی ائمہ کر سکتے ہیں جو راویوں کے ہم اثر ہوں یا ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوں۔ نیز فقہی اصول ہے کہ نادر اور استثنائی صورت جو ہوتی ہے لا حکم لہ، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتی۔ ساتواں مسئلہ جو ہے وہ ہے اس پر حدیث بیان کرنے پر اجرت لینا۔ خبر من اخذ علی الحدیث اجرا، کہ جو حدیث بیان کرنے پر اجرت طلب کرے۔ مدد سنت الصحابۃ والتابعین ان یربو الحدیث للناس احتسابا یبغون الاجر عند اللہ، کہ یہ سنت گزری ہے، طریقہ گزرا ہے تابعین کا اور صحابہ کا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حدیث بیان کرتے، اور حتی شاع قولہم، یہاں تک کہ ان کی یہ بات معروف ہو گئی کہ علم مجانا کما علمت مجانا، کہ جس طرح تمہیں مفت تعلیم دی گئی اسی طرح تم بھی دوسروں کو مفت تعلیم دو۔ ثم جاء بعض الرواد وخالفوا هذا العرف، پھر بعض راوی آئے انہوں نے اس عرف کی مخالفت کی، وصاروا يتقاضون من طلابهم اجرا لاسماعهم الحدیث، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث سنانے کے بدلے اپنے شاگردوں سے اجرت لینی شروع کر دی۔ تو اس بارے میں یہ کافی پیراگراف ہے، تو دو آدمیوں کا انہوں نے نام لیا، ایک امام ابو نعیم فضل بن دکین ہیں اور ایک عبدالعزیز مکی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے وہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اور امام ابو نعیم فضل بن دکین نے تو کہا یلومنی علی الاجر، کہ تم مجھے اجرت لینے پر ملامت کرتے ہو، وفی بیتی 13، میرے گھر میں 13 افراد ہیں، وما فی بیتی رغیف، اور میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، یعنی میں حدیث بیان کر کے پیسے اس لیے لیتا ہوں تاکہ ان کا جو ہے وہ گزارا کر سکوں۔ اور ان کے علاوہ جو ہے نا باقی لوگ محدثین جو تھے انہوں نے اجرت کو پھینک دیا، اور انہوں نے بڑی اعلیٰ مثال اس پر قائم کی، جیسے جعفر بن یحییٰ برمکی کہتے ہیں ما رأینا فی القراء مثل عیسیٰ بن یونس، آج